ویو 360 میں خواتین کا جائیداد میں حق، پاکستان کے قبائلی اضلاع میں روایات آج بھی خواتین کے اس حق کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں آباد افغانستان سے آئے ہندو اور سکھوں کو اپنے آبائی ملک کے مستقبل کے بارے میں تشویش۔ سابق صدر ٹرمپ کا کیا اب بھی اپنی پارٹی پر اثر و رسوخ برقرار ہے؟ جانیے آج کے شو میں۔ A Republican president will make a triumphant return to the White House. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستانی معاشرے میں عورتوں کو جائیداد میں جائز حصہ نہ دیے جانے کی شکایات عام ہیں، لیکن قبائلی اضلاع میں یہ مسئلہ غیرت اور خاندانی روایات کے منافی تصور کیے جانے کی وجہ سے اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے قبائلی اضلاع کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام اور عدالتی نظام میں شامل ہو جانے کے باوجود بھی خواتین کے لیے اپنا حق وراثت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مزید جانتے ہیں ضلع خیبر سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ قبائلی معاشرے میں اکثر خواتین کو جائیداد میں حصہ دینا یا عورت کا اپنے حصے کا مطالبہ کرنا روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ مختلف سماجی کارکنوں کے بقول قبائلی معاشرے کی تقریباً 95% سے زائد خواتین اپنے حق وراثت سے محروم ہے۔ مسعود شاہ گزشتہ 6 سال سے اپنی بیوی کی خاندانی جائیداد کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میری بیوی کے والد نے اسے وراثت میں اس کو اپنا حق دیا تھا، پھر اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اس کے جو چچا تھے انہوں نے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم قبائلی اضلاع میں پولیس اور عدالتوں کا نظام آنے سے خواتین کو امید بندھی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کے حصول میں آسانی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی قبائلی اضلاع میں کام کرنے والے ججز کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ زمین یا جائیداد کے تنازع کے کسی بھی کیس پر اس وقت تک فیصلہ نہ سنایا جائے جب تک اس تنازع میں شامل خواتین کو بھی فریق نہ بنایا جائے۔ فرض کرے ایک فریق آتا ہے کہ میرے دادا کی وراثت میں میرا حصہ بنتا ہے اور فلانا فلانا نہیں دیتا، تو اس کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ دادا کی وراثت میں جتنی بھی فیمیل یا عورتیں آتی ہیں تو ان ساروں کو پارٹی کرے، یا وہ بہن کی حیثیت میں ہو یا وہ بیٹی کی حیثیت میں ہو۔ قبائلی معاشرے میں جائیداد میں قبیلے سے باہر کا فرد حصہ دار نہیں ہوتا، اور اگر لڑکی کی شادی قبیلے سے باہر ہو تو اسے اس کا حق دینے سے جائیداد دوسرے قبیلے میں جا سکتی ہے۔ مسعود شاہ کا سسرال بھی نہیں چاہتا کہ خاندانی جائیداد قبیلے سے باہر جائے۔ مسعود شاہ کی بیوی کا یہ زمین کا تنازع قبائلی انضمام سے قبل پولیٹیکل ایجنٹ کی عدالت میں بھی چل چکا ہے، جبکہ فریقین کے درمیان شریعت کے مطابق بھی فیصلے ہو چکے ہیں جو دونوں ہی لڑکی کے حق میں تھے۔ تاہم لڑکی کا خاندان اسے حق دینے پر راضی نہیں ہے۔ قبائلی علاقے میں عدالتی نظام کے آنے سے اب یہ مسئلہ کورٹ میں آ گیا ہے، جس کے بعد مسعود شاہ کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ مسعود کے مطابق سست نظام انصاف کی وجہ سے انہیں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ عدالتوں نے یہاں پر کام کا آغاز کیا ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے۔ ہماری حکومتی اہلکاروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ عدالتوں کی رفتار تیز ہو اور یہاں پر جو تاریخیں ہیں وہ جلد از جلد ان کا فیصلہ ہو سکے۔ قبائلی ضلع کرم سے تعلق رکھنے والی ایکٹیوسٹ نائلہ الطاف کا کہنا ہے کہ خواتین کا عدالتوں میں جانا مرد کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اکثر اوقات خواتین کو اپنے خونی رشتوں کی طرف سے قاتلانہ حملوں کی اور دیگر دھمکیاں ملتی رہتی ہے۔ سالوں سال آپ کے ساتھ پراپرٹی میں جو ہے وہ کانفلکٹس رکھ رہا ہے، اور اگر آخر کار ایک فیمیل جیت جاتی ہے، اور اس کا ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ایک فیمیل مجھ سے جیت گئی یہ کیس، اب یہ کیسے میں برداشت کروں گا، لوگوں کے سامنے میں کیا کہوں گا۔ تو یہ والی سائیکالوجی ہے ادھر، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر وہ فیمیل کو پروٹیکشن بھی انشور کرے۔ پاکستان میں مرد اور عورت کے مساوی حقوق کے حامی کئی سماجی کارکن خواتین کو وراثت میں مرد کے مقابلے میں ملنے والے نصف حصے کو امتیازی سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف قبائلی علاقوں سمیت پورے ملک میں ہی شرعی طور پر خواتین کو ملنے والے نصف حصے کو دینے میں بھی اکثر رکاوٹیں پائی جاتی ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، ضلع خیبر۔ خواتین کی زمین اور جائیداد پر ملکیت کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ آوازیں اٹھائی جاتی رہی ہیں،
आईन पाकिस्तान अपने आर्टिकल 23 में तमाम शहरियों और बिलखुसूस ख़वातीन के मलकियत के हुकूक को तस्लीम करता है जो मुल्क की आधी आबादी है, लेकिन देखा गया है कि उन्हें जायदाद तक रसाई और मलकियत में कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल को ख़वातीन के जायदाद के हक़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक अहम बिल पर दस्तखत किए हैं। दफ्तर सदारत के मुताबिक ये बिल 2020 में इसी बारी में मंजूर होने वाले कानून की 5वीं शिक में तरमीम करता है और ये मुहतसिब के किसी फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर सदर से अपील की इजाज़त देता है। इसका मकसद ख़वातीन के जायदाद की मलकियत के हक़ को यकीनी बनाना और उन्हें हिरासा किए जाने, जबर या जालसाजी जैसी रुकावटों से बचाना है। इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा। बहुत शुक्रिया नासरा इकबाल साहिबा। ये बताइए कि जायदाद में हिस्से की बात हो, जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की या तशद्दुद या मर्ज़ी की शादी की बात हो, औरत को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें अगरचे हम देख रहे हैं कि जारी है, लेकिन ये बिल जो है जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये कितना मौसर साबित होगा और इस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन हो सकेगा? सबसे पहली बात तो ये है, बिल पास करना बहुत आसान होता है और हमारे बेशुमार कवानीन हैं कि औरतों को उनके जायज़ शरई हुकूक देने बहुत ज़रूरी है और कुरान में सूरह निसा में ये वाज़े है कि औरत को उसका हिस्सा देना जो है वो लाजिम है। और ये कभी पहले तारीख में, दुनिया की आलमी तारीख में किसी औरत को हिस्सा नहीं मिलता था जायदाद में। अब ये फ़र्क सिर्फ है कि औरत का हिस्सा मर्द के हिस्से से आधा होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बच्चों के किफालत का जिम्मा नहीं होता, अपने खर्चे का जिम्मा नहीं होता, ये सब सामने करता है। लेकिन औरतों को अदालतों में जाने से डर लगता है। एक तो ये है, और दूसरा गैरत का मसला हो जाता है। मर्द कहते हैं कि हमने औरतों को देना नहीं, लेकिन इसके बारे में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 1990 सुप्रीम कोर्ट 1 है, और मैं तमाम औरतों को बताती हूँ कि ये ज़रा आप चेक करें और देखें कि इसमें हमारे बहुत कंजर्वेटिव चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था औरत अगर 28 साल के बाद भी आए अदालत में अपना हिस्सा मांगे तो भाई ये नहीं कह सकते कि इसके पास पोजीशन नहीं है, पोजीशन हमारी है, क्योंकि तसव्वुर यही होगा कि अगर भाइयों के पास उसकी एडवर्स पोजीशन है वो उसी की है और उसको उसका जायज़ हिस्सा मिलेगा। तो ये तो हमारे हर तरफ अदालतों के फैसले भी है और कानून भी देता है, लेकिन औरतों को घरों से लेके यूनियन काउंसिल तक, अब तो यूनियन काउंसिल से भी जाके वो मांग सकती हैं, जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है हमारी 1961 की। लेकिन औरतों को घर से निकलने और यूनियन काउंसिल तक, अदालत का दरवाज़ा खटकाने तक भी बहुत बड़े मसाइल हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे दरसरी निज़ाम है, इसलिए औरतों को इन हकूक़ से ज़्यादा मर्द कोशिश करते हैं कि वो बेबहरा रखें और उनको बताएं ही ना, और कभी कह देते हैं कि भाई हमारी शादी पे खर्चा किया, तुम्हारे फलां चीज पे खर्चा किया, तुम्हें जहेज किया, हालांकि इनका कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं। जी, तो जस्टिस साहिबा, जैसे आपने अभी खुद भी बात की कि कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ख़वातीन जो है अपना केस आगे नहीं ले जा पाती या उन्हें ज़्यादातर आगाही ही नहीं है, तो क्या करें ख़वातीन? वो ऐसी सूरत में क्या कर सकती हैं? अब तो यही सहूलत हो सकती है कि कभी पिछले दिनों कानून हुआ था कि जब कोई शख्स मरे, औरत या मर्द, तो अगर ये उसकी ज़मीन ज़रई ज़मीन है, जायदाद है, तो पटवारी ने उसका शजरा निकालना है मरने वाले का, उसमें देखना है कि कौन कौन है उसके वरसा, और उनको उनके शरई हकूक उसी के मुताबिक देना है। माँ बाप का 1/6 हिस्सा होता है, माँ का 1/6 हिस्सा होता है बाप का, और बेटियां जो है उनका आधा हिस्सा होता है भाइयों के हिसाब से। किसी तरह वो उसमें लगा लें, उनके नाम पे वो जायदाद जो है वो हो जाए, इंतकाल हो जाए, और इंतकाल के 1 साल बाद तक वो ख़वातीन से कोई वो ले ना सके, बतौर तोहफा भी ना ले सके और ना बतौर बे या बेचने के ले सके, ताकि उनका मुस्तहकम हो जाए उसके ऊपर कब्जा। लेकिन बस मसला ये है कि घर की दहलीज को पार करना, जमीन तक पहुंचना, पटवारी से कहना हाँ जी मैं ही हूँ, मैंने ये कब्जा लेना है, ये सारी दुश्वारियां हैं। तो अब तो उन्होंने ये कहा है, जो भी कानून बिल्कुल हाल ही में हुआ है, कि जो मुतसिब है, ऑम्बड्समैन, उसके पास भी औरत जा सकती है। लेकिन सवाल तो यही है कि ऑम्बड्समैन के बारे में शऊर औरत को देना और वहाँ तक पहुँचाना, ये सारे हमारे यहाँ मसाइल। बहुत शुक्रिया। और इसके लिए तो टीवी पे और ये जो फोन है ना, ये मीडिया इस्तेमाल हो सकता है, अब तो हर घर में फोन है। बहुत शुक्रिया नासरा इकबाल साहिबा, भी सुन ले। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
اور دنیا بھر سے اہم خبروں دلچسپ معلومات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. افغانستان میں طالبان جنگجوؤں نے حالیہ عرصے میں ملک کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ طالبان جنگجو ملک کے 34 صوبوں کے دارالحکومتوں اور کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے کابل، ننگرہار اور پنجشیر کے سوا افغانستان کے تمام صوبوں میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو رہے گا. دوسری جانب پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق گزشتہ شب افغان نیشنل آرمی اور بارڈر پولیس کے 5 افسران سمیت 46 اہلکاروں نے اروند چترال سرحد سے ملحقہ علاقے میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر محفوظ گزرگاہوں کے لیے درخواست کی ہے، جسے پاکستانی فوج نے قبول کرتے ہوئے انہیں آنے کی اجازت دے دی. بیان کے مطابق اس سے قبل 1 جولائی کو 35 افغان فوجیوں کو بھی پاکستانی سرحد آنے کی اجازت دی گئی تھی، جنہیں بعد میں افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور ریاست نیو یارک میں لانگ آئلینڈ کے علاقے ہکسول ٹاؤن میں افغانستان سے آئے سکھ اور ہندو کمیونٹی مہاجرین کی بڑی تعداد رہتی ہے. افغانستان میں دن بدن بڑھتے ہوئے تشدد اور سیاسی انتشار کی وجہ سے یہاں کی ہندو اور سکھ کمیونٹی میں خاصی تشویش پیدا ہو رہی ہے. انہیں اس بات کی فکر ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کی صورت میں وہاں موجود سکھ اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوگا. ان سے ہماری ملاقات کرا رہے ہیں انشمن آپٹے. ہکسویل کا گرودوارہ گرو نانک دربار یہاں آباد افغان سکھوں کو افغانستان میں اسی نام سے موجود گرودوارے کی یاد دلاتا ہے. لیکن اس وقت افغانستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات اور سیاسی غیر یقینی سے کمیونٹی میں فکر پائی جاتی ہے. In my opinion, I think the civil war going to start again. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. موجودہ حکومت 6 ماہ بھی نہیں ٹک پائے گی اور وہاں طالبان آ جائیں گے. ویسے بھی طالبان زیادہ مضبوط ہیں اور ملک کے زیادہ تر حصے پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، لیکن طالبان کے آنے کے بعد ان کے خلاف بھی جنگ جاری رہے گی. پچھلی 4 دہائیوں سے افغانستان کی اندرونی صورتحال کی وجہ سے ہی انہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے. طالبان کے آنے سے پہلے بھی گلی گلی میں لڑائی تھی، تو سب لوگ چھوڑ کے کوئی پاکستان، کوئی انڈیا، کوئی جرمنی، کوئی کتنے چلا گیا. لیکن جب شروع سے جب طالبان بھی آئے نا، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، تو سب سے بولا کس کی جائیداد اگر کسی نے لیے ہم واپس کریں گے تھوڑا بہت. لیکن جب انہوں نے جو کچھ فرمان جاری کیے اسلامی لا کے مطابق کہ ہندو سکھوں کو جو سیفرن پہنا ہے، ٹکا لگانا ہے، اور مہاتما بدھ کا جو 1800 سال پرانا جو اسٹیچو تھا ان کو انہوں نے اڑا دیا، تو پھر لگنا لگا کہ ادھر رہنا تو ہمارے لیے مشکل ہے. افغان سکھ کمیونٹی کے نمائندے کہتے ہیں کہ جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے، کمیونٹی کے خلاف مذہبی امتیاز، تشدد اور دوسرے مسائل میں اضافہ ہوا. جب ہم گلی میں نکلتے تھے یا اسکول اور کالجوں میں جاتے تھے تو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ ہم سے ہمیشہ لڑائی کرتے تھے اور ہمیشہ برا بھلا کہتے تھے. 1979 میں سوویت فوج کے آنے کے بعد سے افغانستان میں رہنے والے سکھ اور ہندوؤں کی تعداد لگاتار کم ہوتی گئی. 1980 کی دہائی میں 2 لاکھ سے زیادہ ہندو اور سکھ وہاں رہتے تھے. اب صرف 400 کے قریب بچے ہیں. گرو نانک دربار کے پاس واقع آسامائی مندر علاقے کے افغان ہندوؤں کے لیے عبادت کا مرکز ہے. مندر کی دیکھ بھال کرنے والی افغان ہندو ایسوسی ایشن کے سندر لتھرا امریکی فوج کی فوری واپسی سے ناراض ہیں. مجھے پتا ہے کہ پچھلی حکومت کے دور سے ہی اس پر بات ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین اتنی تیزی سے کھینچی جائے گی. یہاں کے زیادہ تر افغان سکھ اور ہندو طالبان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن امید کرتے ہیں کہ شاید طالبان بدل گئے ہوں.
یاد رکھیے کہ اس وقت طالبان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا اور ان پر القاعدہ کا بڑا اثر تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ امریکی مداخلت کے بعد انہیں ہمیشہ ڈر رہے گا کہ کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے اور وہ اتنے انتہا پسند نہیں ہوں گے۔ نیو یارک کی افغان ہندو اور سکھ تنظیمیں اب بھی افغانستان میں موجود ہندو اور سکھ شہریوں کو باحفاظت امریکہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آیوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، ہکسویل، نیو یارک۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریب ترین حلقے کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی کمپنی ٹرمپ آرگنائزیشن پر دھوکہ دہی اور دیگر غیر قانونی مالی لین دین کے شعبے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے باوجود سابق صدر ریپبلکنز کے درمیان بدستور مقبول ہیں اور پارٹی میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے اکثر سابق صدور زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رہتے ہیں، سوائے چند ایسے موقعوں کے جب براک اوباما کی طرح کائٹ سرفنگ کرتے یا بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش کی طرح کوئی اسکالرشپ لانچ کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہوں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ہیں۔ وہ اب بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، صدر جو بائیڈن پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں جنہیں ڈیموکریٹس بڑا جھوٹ کہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹیکسس میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کے موقع پر کیے گئے ایک غیر رسمی سروے کے مطابق ٹرمپ نے 2024 کی ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے لیے 70% ووٹ حاصل کیے۔ اس سال کے اوائل میں انہوں نے دوبارہ صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں حصہ لینے کا اشارہ دیا تھا۔ ایک فاتح ریپبلکن صدر وائٹ ہاؤس کو لوٹے گا، سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہوگا۔ وہ حصہ لیتے ہیں یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ان کے توثیق کردہ ریپبلکن امیدوار 2022 کے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ کو اب بھی ریپبلکنز کی ٹھوس حمایت حاصل ہے جو پارٹی کے اندر انہیں طاقتور بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ الیکشن میں کامیابی کے لیے کافی ہو، لیکن یہ ریپبلکن پرائمری جیتنے اور شاید نامزدگی جیتنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ وہ ہار بھی سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ پر کئی الزامات ہیں، لیکن خود ٹرمپ نامزدگی جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے عہدیدار ان کے بارے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں، اور محض گنے چنے لوگ ہی ٹرمپ کی براہ راست مخالفت کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ مئی میں لز چینی نے ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی جیت کو دھاندلی پر مبنی قرار دینے کے بے بنیاد دعووں کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے انہیں قیادت کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہی دعوے 6 جنوری کو ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے US کیپٹل پر حملے کا باعث بنے تھے۔ سابق صدر کی خطرناک دروغ گوئی کی وجہ سے ہمیں پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا۔ مقدمات اور سکینڈلز کے باوجود بھی ٹرمپ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ان کی کمپنی ٹرمپ آرگنائزیشن کو دھوکہ دہی اور کاروباری معاملات میں غیر قانونی لین دین کے الزامات میں تفتیش کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرما ہیں۔ In 244 years, we have not had a local prosecutor. میرے خیال میں 244 سالوں میں ہم نے کسی مقامی وکیل استغاثہ کو کسی سابق امریکی صدر، ان کے ملازمین یا کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے نہیں دیکھا۔ یہی وہ حد ہے جسے یہاں عبور کیا گیا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب امریکی ابھی تک US کیپٹل پر حملے کے واقعے سے نمٹ رہے ہیں، ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس انتہائی تشویش کے باعث کہ ٹرمپ نومبر 2020 کے انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی کوشش کر سکتے ہیں، امریکی اعلیٰ فوجی رہنماؤں نے ایسی کسی کوشش کو روکنے کے طریقے سوچ رکھے تھے۔ پیٹسی وداکوسوارا کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ افغانستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے والی افغان سیکیورٹی فورسز کے مستقبل پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ 20 برس امریکی فوج کے زیر سایہ رہنے والی ان فورسز کی آج طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں، اور امریکی افواج کے انخلا کے بعد انہیں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ ہم آپ کے لیے جلد لے کر آئیں گے، اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک مختصر سی جھلک۔ اگر یہ مدد حاصل نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوجی ساز و سامان خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔
افغان یہ فاضل پرزے نہیں بناتے، اس لیے انہیں ان کے لیے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان۔ آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاہور کی نگینہ مارکیٹ جو قیمتی پتھروں کی فروخت کے لیے مشہور ہے، اس مارکیٹ میں 5 روپے سے لے کر 25,000 تک کے قیمتی پتھر دستیاب ہیں، لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب مہنگائی کی وجہ سے ان قیمتی نگینوں کے شوقین بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ کم ہی خریداری کرنے آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ضیاء الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ زیادہ تر عقیق، فروزہ، نیلم، مرجان، یاقوت، پخراج، ٹائگر، سنگ مریم، یہ کچھ 10-20 سٹون ہیں جو زیادہ چلتے ہیں عام۔ جو ادھر نقلی بیچے تو اس کو ہم وارننگ دیتے ہیں، دوبارہ ادھر بیٹھنے نہیں دیتے۔ میرا نام مہر محمد بلال ہے، میں صدر ہوں مارکیٹ، اور تیسری نسل چل رہی ہے ہماری۔ مغلیہ دور سے یہ قائم ہے، جب بیپاری انڈیا سے، افغانستان سے، باہر ملکوں سے آتے تھے ادھر قیام کرتے تھے۔ یہ باغ تھا یہ لواری کا، یہ ادھر لین دین سودے ہوتے تھے، اسی طرح جس طرح ہم بیٹھے ہیں نا نیچے بیٹھ، تو یہ اب پراپر مارکیٹ بن گئی ہے، تقریباً 100 کے قریب ادھر دکاندار ہیں۔ پتھروں کے انگوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، یہ کینٹے بنے ہوتے ہیں، یہ گلابے بنے ہوتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو شکیل لوگ ہیں وہ اچھے پتھر لینے آ جاتے ہیں، 1 انگوٹھی لے لی، 2 لے لی، اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ ہمارے جو خواتین ہیں زیادہ تر انہوں نے یہ گارمنٹس کی فیکٹری لگائی ہے، وہ سستے سٹون ہے نا 5-10 روپے والے، وہ ادھر سوٹوں میں لگتے ہیں، یہ ہو کے تو پھر انڈیا جاتے ہیں، دبئی وغیرہ جاتے ہیں، پھر جوتے جو ہوتے ہیں بنتے ہیں ان میں بھی لگتے ہیں سستے سٹون، یہ عقیق اور عام جیڈ وغیرہ، زرکون، پھر اس کی جولری بھی بنتی ہے بہت۔ ان کی کٹائی بینکاک، سری لنکا، انڈیا میں ہوتی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر ہے ہینڈ میک کرتے ہیں، وہ دن میں 1-2 نگینہ بناتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں، کوئی گورنمنٹ کی اتنی مدد آپ کے تحت ہی وہ ہم بلاسٹ کر کے یہاں چھینی تھوڑوں سے وہ نکالتے ہیں، وہ کریش ہو جاتے ہیں سٹون۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔